اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھو سن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، وقت مختصر ہے، صرف چند باتیں کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات طیبات دو مقامات سے تلاوت کی ہیں، کیونکہ یہ ماہ مکرم جمادی الثانی، اس کی 20 تاریخ آج 17 تاریخ ہے، اور 20 تاریخ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت، اور 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک، آپ کا یوم وصال. تو اس مناسبت سے دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے مختلف مقامات سے 2 آیات مختصراً تلاوت کی ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا صریحاً انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حکیم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مقامات پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور بالخصوص جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. سبحان اللہ کے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یعنی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں
غار میں تھے تو اس وقت انہوں نے کہا، یعنی آقا کریم اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا انہوں نے اپنے صاحب سے، یہ صحابیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل بین واضح دلیل ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ہجرت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر، جب کہ مشرکین مکہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نور کو گھیر لیا، اور یہ آپس میں وہ فیصلہ کر کے آئے تھے مشرکین مکہ کہ نعوذ باللہ من ذالک آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے تاکہ سارا مسئلہ ہی جھگڑا ہی حل ہو جائے۔ تو اس وقت خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ سونیا اب تیرا یہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہجرت کا حکم دیا اللہ کریم نے، اتنا عرصہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال کم و بیش 13 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے۔ مشرکین مکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم و ستم کرتے رہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جو سابقون الاولون جن کی شان خالق کائنات میں فرمائی، وہ ہستیاں، وہ کم و بیش تقریباً اس وقت 38 یا 40 کے لگ بھگ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ، وہ مارے کھاتے رہے۔ بلال جیسا وہ غلام جس پر ظلم و تشدد کی انتہا، اسی طرح بقیہ صحابہ اکرام۔ تو لیکن اللہ کریم نے ہجرت کا حکم نہیں فرمایا۔ اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے، خاص بات ہے کہ اللہ پاک نے گزشتہ 13 سال میں ہجرت کا حکم نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو جو مجھے سمجھ آئی اس کی وجہ، اس میں حکمت یہ تھی کہ جب بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم پر وہ ظلم و ستم کرتے، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، جو غلام قسم کے صحابہ اکرام تھے، کمزور تھے، ان پر تو ظلم و تشدد وہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ظلم و ستم کرتے، عثمان غنی پر کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلم و تشدد کرتے تو ان کا قبیلہ خاندان آ جاتا، بنو تیم کے قبیلے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، گو کہ وہ مسلمان نہیں تھے اکثر ان میں سے، تو وہ آ جاتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے۔ لیکن قابل غور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان جیسی کو ہستیاں جن کے قبیلے خاندان بڑے تھے، ان کو بچانے کے لیے ان کے خاندان کے لوگ آ جاتے تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل مشرکین آتے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کا دفاع کرنے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اور مصطفیٰ کریم جب باہر ہوتے تو ابو طالب علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی باتیں سن کر زبانیں تان جو دراز کرتے تھے، وہ باتیں سن کر غمگین ہوتے، گھر آتے تو سیدہ طیبہ عابدہ راکعہ ساجدہ مومنہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے ڈھارس بنانے کے الفاظ جو ہے بارگاہ میں عرض کرتی کہ سونیا یہ بدبخت ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اور میرا رب کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہجرت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت وہ بھی آیا
پھر مکے کی گلیوں کو چھوڑنا پڑا، وہ مکہ المکرمہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا جہاں جہاں سونیاں تیرے قدم لگتے ہیں میں ان جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا مجھے اس مکہ شہر کی قسم ہے دراں حالے کہ تو یہاں پر موجود ہے۔ اگر سونیا یعنی انداز کلام، اللہ کے کلام، یہ آیا کریمہ جو ہے یہ روش کلام اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اے محبوب اگر تو یہاں پر نہ ہو تو میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، میں اگر اس کی قسمیں اٹھا رہا ہوں اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا کہ تو یہاں پر جو ہے موجود ہے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا، یہ دو ہستیاں یکے بعد دیگرے، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یکے بعد دیگرے ان دو ہستیوں کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہو گیا تو پھر خالق اور پھر ہوا کیا؟ جب وصال ہوا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تو مشرکین مکہ کے ظلم و تشدد کی انتہا نہ رہی، وہ دلیر ہو گئے، اور حدیث مقدسہ میں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو کر، بڑے ہی غمناک ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب انہوں نے ظلم و تشدد کیا نا مشرکین مکہ نے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملے جو بیان فرمائے نا انتہائی رقت آمیز ہے، دردناک ہے، انتہائی دردناک ہیں۔ پہلے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا جان، میں آپ کا دنیا سے جانا کتنی جلدی محسوس کر رہا ہوں، یعنی آپ ابھی گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں آپ کی جدائی جو ہے نا وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ دوسری بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ظالموں تم بڑے ہی بدبخت ہو، آج تم بڑے ہی دلیر ہو گئے ہو، میرے چچا کے جانے کے بعد تم دلیر ہو گئے ہو۔ معنی کیا تھا کہ جب تک میرا چچا حیات رہا ہے تم میں کسی میں جرت نہیں تھی کہ میرے مقابل آ کر مجھ پر ظلم و ستم کر سکو۔ چنانچہ یہ پیچھے حکمت تھی، لاجک تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا سونیاں اب تیرے غم گسار جو ہے نا دو سب سے بڑے یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، سونیاں اب تیرا یہاں پہ رہنا ضروری مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اللہ کریم نے انشاءاللہ پھر عرض کروں گا اس کے پیچھے جو حکمت ہے معراج کی وہ بھی اگلے موقع پر انشاءاللہ اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں آئندہ مہینہ جو رجب کا آنے والا ہے اس کی 27ویں تاریخ شب معراج جو ہے، معراج کی حکمت کیا تھی انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ تو یہ ہجرت فرمانے کی حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی، کیوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم فرمایا سونیاں اب تیرا یہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے، اب مکے کی وادی کو چھوڑ دے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن معلوف جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جہاں پر ہوئی۔ یہ بڑی عجیب اور رقت کی بات ہے، کبھی تصور کیا جائے کہ کسی کے وطن سے کسی کو زبردستی نکالا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات کی طرف سے حکم آیا سونیاں اب مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر جا، اور اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا اے پیارے محبوب، اور اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جبریل آیا اور آ کر اللہ کا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خالق کائنات نے آپ کو ہجرت فرمانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہمراہی بنائیں۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رات کا وقت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر لٹایا، اپنے بستر پر لٹایا۔ اب ذرا تصور تو کریں، غور کریں کہ پتہ بھی ہو کہ باہر تلواریں لیے دشمن کھڑا ہے اور تنہا ذات ہے حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا، اور صبح جس کی امانتیں ہیں نا، اور امانتیں کن کن لوگوں کی تھیں، وہ جو دشمن بار تلواریں لیے کھڑے ہیں، قربان جاؤں اس امین اور صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کہ دشمن جو ہیں وہ تلواریں لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں علی یہ صبح سب کی امانتیں واپس کر کے تو تم مدینہ آ جانا۔ اب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت یہ دیکھیں کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں عرض کیا کہ سونیا باہر اتنے دشمن جو ہیں وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، مجھے تنہا یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے عادی تھے۔ کیوں؟ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، بالخصوص جب شیب ابی طالب میں ابو طالب کی گھاٹی جو ہے، یہ بچوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ واقعہ شیب ابی طالب کا، جب مکہ والوں نے ان کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، لین دین ختم کر دیا، یعنی ساری معاشی پابندیاں لگا دی گئیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حویلی میں چلے گئے۔ وہاں پر 3 سال کم و بیش 3 سال کا عرصہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں گزارا۔ خاندان مصطفیٰ بنو ہاشم وہاں پر موجود تھے، اور عجیب کیفیت تھی کہ وہ وقت بھی آیا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہ تھیں، اور وہاں پر معمول کیا تھا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر استراحت پر لیٹتے تھے تو رات کا تقریباً 3/3 پہر یا آدھا پہر گزر جاتا تھا، تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے، عرض کرتے سونیا یہاں سے اٹھ جائیں، اپنا بستر بدل لیں۔ عرض مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان وہ کیوں؟ عرض کی سونیا مجھے ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ کہیں دشمن جو ہے اس کو خبر نہ ہو جائے کہ آپ فلاں مقام پر فلاں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرنا آپ اٹھ کر اس دوسرے بستر پر چلے جائیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر مولا کائنات کو لٹا دینا، مولا کائنات کو لٹا دینا کہ اگر کوئی دشمن آئے نقصان پہنچانے کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، میرے بیٹے کو اگر قتل کرنا چاہے، شہید کرنا چاہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تربیت فرمائی تھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کی، اور یہی وجہ تھی کہ شب ہجرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جا، باہر تلواریں لیے دشمن کھڑا ہے، اور علی کا حوصلہ ہے۔ ادھر خالق کائنات نے عرش اعظم پہ جبریل اور میکائیل کو پکارا، جبریل اور میکائیل بارگاہ میں حاضر ہوئے، خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل اے میکائیل، میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اگر کوئی وقت ایسا آ جائے تو تم میں کون اپنی جان اپنے دوسرے بھائی کے لیے قربان کرے گا؟ دونوں نے عرض کیا سونے یہ کام بڑا اوکھا ہے، فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب خالق کائنات نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے کون، میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، کون ہے تم میں سے جو اپنی جان دوسرے پہ قربان کرے؟ دونوں نے عرض کیا الہی یہ ہم نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات نے فرمایا ذرا نیچے نگاہ ڈالو،
نیچے نگاہ ڈالو، ذرا دیکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ نور میں دیکھو، میں نے محمد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حیدر کرار کو آپس میں بائی بائی بنایا ہے۔ یہ موقع آیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ پہ علی کو لٹا دیا ہے، علی کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود علی نے کوئی آگے سے بات نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا، تم دونوں جاؤ اور جا کر علی کی حفاظت کرو۔ چنانچہ وہ دونوں آئے اور آ کر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر مامور ہو گئے۔ انشاءاللہ مولا کائنات کا تذکرہ آئندہ مہینے، چونکہ 13 رجب آپ کا یوم ولادت ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہاں پر عرض کرنا جو مقصود ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب گھر سے نکلا اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اطہر پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، اور پورا واقعہ یہ ہجرت کا اہل تشیع کے بڑے نامور جو ہیں وہ عالم دین ہیں، انہوں نے اس کو اپنے انداز میں اپنی کتاب حملہ حیدری، ان کی کتاب ہے حملہ حیدری، انہوں نے علامہ بازل شیعہ مصنف عرصہ دراز پہلے ہوئے اور فارسی میں وہ کتاب، اور انہوں نے فارسی میں وہ اشعار میں نقل کیا ہجرت کا واقعہ۔ اب یہاں سے یہ باتیں بھی سمجھ آتی ہیں کہ ہم لوگوں میں ہر مسلک میں جو حلا موجود ہیں، شدت پسند لوگ موجود ہیں، سوا لڑانے کے اور کام ہی نہیں ہے ان کو، ہر ایک کو کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ کیا ہم نے کسی کو مسلمان بھی بنایا ہے؟ ہم نے کسی کو مسلمان بھی کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اس شیعہ عالم نے ہجرت کا واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ ہجرت کا واقعہ اشعار میں انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ز نزدیک آن قوم پر مکر رفت بسوئے سرائے ابو بکر رفت، پے ہجرت او نیز آمادہ بود کہ سابق رسولش خبردادہ بود، نبی بردر خاناش چوں رسید بگوشش ندائے سفر در کشید، چوں ابو بکر ازاں حال آگاہ شد زخانہ برو رفت و ہمراہ شد، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ ابو بکر فلاں رات ہم نے ہجرت کرنی ہے تو تیاری کر کے رکھنا، چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اطہر پر تشریف لائے۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ جس کے گھر پر خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اس کا مقام کیا ہوگا۔ مختصر کرتا ہوں، چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لائے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ پر، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سی آواز دی، سرگوشی کی، اندر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے۔ لگتا ہے ابو بکر بھی ساری رات سوئے نہیں، دیدار مصطفیٰ اور انتظار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شب گزار دی ابو بکر صدیق نے، تہائی رات گزر چکی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور وہ غار تک پہنچے، غار ثور پر پہنچے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ غار اتنا دشوار اونچائی پر وہ رستہ، وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں حضرات جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا انتظار فرمائیں، میں غار کے اندر سے صفائی کر لوں۔ چنانچہ صفائی کی، ساری صفائی کر کے عرض کیا سونیا تشریف لے آئیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، لیٹ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سونیا اگر دشمن ہماری تلاش میں آئیں تو اگر یہاں تک پہنچ جائیں غار تک، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کو دیکھے نگاہ مارے تو اس کو ہم ضرور نظر آ جائیں گے۔ اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب عطا فرمایا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس کو نقل فرما دیا۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اضطرابی پریشانی ظاہر کی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا، اللہ کریم نے فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، جب وہ دوسرا یعنی یہ دونوں حضرات غار میں تھے، یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو گفتگو کی، تو جواب جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے بارے ان دو کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، تیسرا جن کے ساتھ رب ہو، اللہ تعالیٰ ہو، تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اولین ایمان لانے والی ہستی، وہ حضرت ابوبکر صدیق سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ 22 جمادی الثانی، اس ماہ کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ بقیہ مضمون انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، صرف 2 باتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں چونکہ 20 جمادی الثانی آپ کا یوم ولادت ہے، انشاءاللہ تفصیلاً آئندہ جمعہ پر عرض کروں گا۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی شان یہ ہے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے بیٹے دنیا سے رحلت فرما گئے، وصال فرما گئے، تو مشرکین مکہ نے بکواس کیا کہ نعوذ باللہ اب تھوڑا ہی عرصہ ہے، بیٹے تو جاتے رہے، اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نعوذ باللہ ایک بدبخت عاص ابن وائل نے بکواس کیا مشرک نے کہ یہ تو نعوذ باللہ ابتر ہو گیا، استغفر اللہ، یعنی ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل قلب اطہر پر اس کی زبان درازی جو ہے بڑی شاق گزری، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن خاموش رہے۔ لیکن خالق کائنات نے اس بدبخت کا، جتنے بھی وہ بدبخت تھے، ان کو جواب دیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا، سونیا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ کریم فرمایا سونیا انا اعطیناک الکوثر، سونیا یہ بکواس کرتے ہیں بدبخت کہ تیری نسل ختم ہو جائے گی، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سونیا جو تیرا دشمن ہے اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج مشرکین میں سے کسی کی نسل باقی نہیں ہے، کسی کی نسل باقی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد موجود ہے۔ اور وہ آل کس سے چلی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ مصداق ہیں، اس آیہ کریمہ کی تفسیر ہے، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔